السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 2 سورہ کہف آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ، وہ جنات میں سے تھا، نافرمانی کی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو پکڑتے ہو اور اس کی اولاد کو دوست، من دونی میرے سوا، وہم لکم عدو، اور وہ تم لوگوں کا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کا بدلہ، ما اشہدتہم، نہیں حاضر کیا تھا ہم نے ان کو، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے اپنے نفسوں کے پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں ان گمراہوں کو مددگار پکڑنے والا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کہیں گے، نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہ پکارو اپنے ان شرکاؤں کو کہ جن کو تم لوگ گمان کرتے تھے، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا، وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ اس کو جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم مقرر کر دیں گے ان کے درمیان ایک جگہ، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو آگ میں، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو، فَظَنُّوا، اور وہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں دیکھیں گے اس سے ہٹنے کی جگہ۔ تفسیر کی طرف دیکھیں، ان آیت کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور کیونکہ شیطان نے تکبر کیا، اور شیطان نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو شیطان نے تکبر کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر اسی کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ راجح قول یہ ہے کہ ابلیس یہ جنات کی نوع میں سے تھا، یعنی ان کی اقسام میں سے تھا، لیکن یہ عبادت بہت زیادہ کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا گیا تو اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا، لیکن اس وقت اس کی اصلی طبیعت وہ رنگ لائی اور یہ غرور کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے باغ نکلا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے میں اس نے اپنی ذلت سمجھی۔ تو یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ابلیس جو کہ انسانوں کا دشمن ہے، تو انسانوں کو خطاب کر کے کیا جا رہا ہے کہ ابلیس تم لوگوں کا دشمن ہے اور تم اس کو دوست بناتے ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، ذریتہ اس لفظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد اور ذریت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد
مددگار ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان کی صلبی اولاد بھی ہو، مگر ایک صحیح حدیث جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے اور بچے دے رکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا یہ تو قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور صلبی اولاد ہونے کے متعلق یہ حدیث بھی گزر چکی، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیاطین میں آدمیوں کی طرح توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی جس طرح انسانوں کی اولاد ہوتے ہیں، ان کی نسل بڑھتی ہے، تو اسی طرح شیطان کی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ابلیس خود اپنی دبر میں داخل کر لیتا ہے اور اس سے انڈا پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک انڈا پٹ کر شیطانوں کی ایک جماعت اس سے نکل پڑتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو متنبہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ابلیس جو کہ انسانوں کا دشمن ہے، تم لوگ اس کو دوست بناتے ہو، اور ظالمین یعنی بے انصاف لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان شیاطین کو نہیں بلایا تھا کہ آ کر دیکھ لیں کہ یہ زمین اور آسمان ٹھیک بنے ہیں یا اس میں کچھ اونچ نیچ ہے، غرض نہ ان سے پیدا کرنے کے متعلق کچھ مشورہ لیا گیا تھا اور نہ ان سے کچھ مدد طلب کی گئی تھی، بلکہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت سرے سے یہ لوگ موجود بھی نہیں تھے، اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم لوگوں کو کیسا بنایا جائے یا تمہارے دوسرے ہم جنسوں کو کس طرح پیدا کیا جائے، ذرا آ کر ہماری مدد کرو۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے، اور اگر بالفرض محال، یعنی محال ہے یہ بات، اگر کوئی مدد لیتا بھی، اللہ تعالیٰ کے کس سے مدد لیتے بھی، تو کیا ان بدبختوں سے مدد لیتے ہیں جنہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ یہ لوگوں کو میری راہ سے بہکائے گا۔ تو پھر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بندوں نے ان کو خدائی کا درجہ کیسے دے دیا، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر اس کو اپنا رفیق اور مددگار کیسے بنا لیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، یعنی جن کو میرا تم لوگوں نے شریک بنا رکھا ہے اس کو بلاؤ تاکہ مصیبت کے وقت تم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو ان لوگوں نے جن کو شریک بنایا تھا تو عین مصیبت کے وقت وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اس وقت ان کی دوستی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ دوسرے اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکیں گے، ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہیں جا سکیں گے، کام آنا تو دور کی بات۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آگ کی خندق وہ حائل ہو جائے گی۔ موبقہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ عطا اور ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موبقہ کا معنی ہے ہلاکت کا مقام، اور اوبقہ کا معنی اس کو ہلاک کر دیا، پہلا قول۔ دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں موبق دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ تیسرا قول مجاہد رحمہ اللہ نے کہا گرم پانی کی ایک وادی ہے۔ چوتھا قول اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا موبق آگ کا دریا ہے جس میں آگ بہتی ہے، اس کے کناروں پر سیاہ خچروں کے برابر سانپ ہے۔ پانچواں قول ابن العربی نے کہا دو چیزوں کے درمیان جو چیز حاجب یعنی پردہ ہو اس کو موبق کہتے ہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُونَ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، یعنی یہاں پر
بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو شروع میں معافی کی کچھ امید ہوگی، لیکن جب یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس کو پھر یقین ہو جائے گا اور ان کے بھاگنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ المجرمون، مجرمون سے مراد مشرکین ہیں اور کافر مراد ہیں۔ فظنوا، یعنی وہ یقین کر لیں گے کہ اس جہنم کے اندر وہ گرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فظنوا انہم مواقعوها کی تشریح میں فرمایا کہ کافر کو 50,000 برس کی مقدار قیامت کے دن کڑا رکھا جائے گا اور وہ 40 برس کی مسافت سے یہی خیال کرے گا کہ دوزخ میں گرا جا رہا ہوں۔ یہاں پر مصرفہ یا تو مصدر ہے بمعنی لوٹنا، واپس ہونا، یا اس میں ظرف ہے یعنی کوئی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکے اور دوزخ سے بچ سکے۔ آگے دوسرا رکوع دیکھیں ترجمے کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے پیر پیر کر بیان کر دی اس قرآن میں، لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے أَن يُؤْمِنُوا کہ ایمان لائے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب ان کے پاس ہدایت پہنچی، وَيَسْتَغْفِرُوا اپنے گناہ بخشوائیں، رَبَّهُمْ اپنے رب سے، إِلَّا مگر أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اول لوگوں کا طریقہ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا آئے ان کے پاس سامنے کا عذاب، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، جو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں جھگڑتے ہیں باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ مغلوب کر دے اس کے ساتھ حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور پکڑے میرے آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ڈر سنایا گیا تھا اس کو، ہزوا مذاق، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، اور کون ہے اس سے زیادہ ظالم، ممن ذکر کہ جس کو سمجھایا گیا، بآیات ربہ اپنے رب کی باتیں، فعارض عنہا سو اس نے منہ پھیر لیا اس سے، ونسی ما قدمت یدا اور بھول گئے جو کچھ آگے بیچ چکے، انا جعلنا علی قلوبہم بے شک ہم نے ڈالی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں پر، اکنتاً پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ نہ سمجھے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ہے بوجھ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر ان کو تو بلائے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو ہرگز ہدایت پر نہیں ہوں گے اس وقت کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اور ان کو پکڑے ان کے لیے ان کے کیے پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جل ڈال دیں ان پر عذاب، بل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا پر ان کے لیے ایک وعدہ ہے کہ نہیں پائیں گے اس کے سوا سرکنے کی جگہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا جب وہ ظالم ہو گئے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور مقرر کیا تھا ہم نے ان کو ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ۔ تفسیر کی طرف دیکھیں، یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کس طرح مختلف عنوانات اور قسم قسم کی دلائل اور سچی باتیں جو وہ ذکر کی گئی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا گیا، مگر انسان بہت جھگڑالو ہے۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ انسان اکثر شیء جدلا، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے۔ اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا عمل نامہ سامنے رکھا ہے، اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شخص کہے گا کہ میں تو اس عمل نامے کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تمہاری نگرانی کیا کرتے تھے، وہ تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہے گا کہ میں اس کی شہادت کو بھی نہیں مانتا اور نہ اس کو پہچانتا ہوں اور نہ میں ان کو اپنے عمل کے وقت میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میں نے نہیں دیکھی؟ میں ایسی شہادتوں کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے شرک اور کفر پر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، یعنی قیامت کے وقت اپنے اعمال کے بارے میں جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو ہم نے نہیں کیے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تو ہر اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یعنی یہ لوگ ضد اور عناد کرتے ہیں، تو ان کی ضد اور عناد کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جیسی عظیم ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانا اور توبہ نہ کرنا ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ آخر یہ لوگ حق قبول کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کلی طور پر تباہی آ جائے؟ اگر ان کو تباہ نہ بھی کیا جائے تو کم از کم مختلف صورتوں میں عذاب الہی ان کے آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو صرف بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رسول انہوں نے اپنی معجزات کے ذریعے سے کافی دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ کسی اور چیز کی فرمائش کرتے ہیں اور کافر لوگ ناحق باتیں یہ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو ہٹا دیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا، یعنی اس کو مذاق پکڑا۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے استہزاء کیا کرتے تھے اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا جائے تو اس کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یعنی کون ہے زیادہ ظالم؟ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کو سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کسی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز بھی راہ پر نہیں آئیں گے، کیونکہ کانوں سے حق کو سنتے نہیں ہیں اور دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، اور عذاب میں تاخیر ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ
ویسے ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ عذاب پہنچنے میں 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہ کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا حلم اور کرم یہ فوراً تباہ کر ڈالنے سے مانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بردباری اس بات سے مانے کہ ان پر فوراً عذاب لے آئے، اپنی رحمت سے خاص حد تک ان کو درگزر فرماتا ہے، ان کو معاف فرماتے ہیں، اور سخت سے سخت مجرم کو موقع دیتا ہے کہ چاہے تو اب بھی توبہ کر لے، پچھلی خطائیں اپنی معاف کرا لے اور ایمان لا کر عظیم رحمت کا مستحق بن جائے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، یعنی یہ عذاب میں تاخیر یہ ایک وقت معین تک ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجرم سزا کا وعدہ آنے سے پہلے ہی ادھر ادھر کسک جائے یا اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لے۔ جب وقت آئے گا تو سب لوگ پکڑے جائیں گے، مجال نہیں کہ کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہٹ جائے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھپ جائے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یعنی عاد و ثمود کی بستیاں کہ جن کے واقعات مشہور اور معروف ہیں، دیکھ لو جب ظلم کیے کس طرح اپنے وقت معین پر تباہ و برباد کر دیے گئے، اسی طرح تم کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ وقت آنے پر عذاب الہی سے کہیں پناہ نہ ملے گی۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں، یہ نیا سبق بھی یاد کریں اور اس کے ساتھ پرانے سبق کی بھی دہرائی کرتی رہا کریں، اور پرانے سبق سورہ کاف کی پہلی 2 رکوع اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔